نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. معزز و محترم ناظرین کرام، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ تمہاری عمر میرے علم میں جتنی ہے اتنی عمر دنیا کی زندگی کی تمہیں دے کر اور تمہیں آسمانوں پر بلند کرنے کے بعد تمہاری زندگی کا عرصہ اور مدت جتنی ہے اس عمر کو مکمل کر کے میں تمہیں وفات دوں گا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ یعنی تمہاری زندگی وفات سے پہلے والی میرے علم میں جتنی ہے وہ پوری عمر میں تمہیں دوں گا، اس کے بعد تمہاری وفات ہوگی، میں تمہیں وفات دوں گا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، لہذا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، مومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک وفات نہیں پائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اب تک وفات نہیں ہوئی، آپ پر موت طاری نہیں ہوئی ہے۔ پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر اب تک عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی، حقیقی، حسی، دنیاوی زندگی کا سلسلہ جاری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ اب تک عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ظاہری نہیں ہوا، لیکن قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً وفات پائیں گے، آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موت کے مرحلے سے گزارے گا، آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ قیامت سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے اتریں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال کی زندگی گزاریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی،
سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ روضہ اقدس میں حضور کے پہلو میں آپ کو دفنایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ عقیدے ہیں اہل سنت و جماعت کے، یہ عقیدے ہیں اہل اسلام کے، مسلمانوں کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر آج تک وفات طاری نہیں ہوئی، آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں قرب قیامت میں، قیامت سے قریب زمانے میں ہوگی، آپ پر بھی موت طاری ہونے والی ہے، لیکن اب تک نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، یعنی تمہاری پوری عمر جو میرے علم میں ہے موت سے پہلے کی، وفات سے پہلے کی، وہ عمر تمہیں دے کر پھر میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہرگز 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 نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے ماضی میں، نہیں، مستقبل میں ہوگی۔ انی متوفی کا، میں اے عیسیٰ تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ متوفی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں۔ متوفی توفا یا توفا سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب تفعول، واو فے یا اس کا مادہ ہے۔ تو متوفی کا معنی ہے اب وفات دینے والا یا آئندہ وفات دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ حال یا استقبال کے لیے، ماضی کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان پر وفات نہیں طاری کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئندہ طاری فرمائے گا۔ اور یہاں متوفی کا لفظ جو ہے اس زمانے میں مستقبل کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، تمہاری عمر جتنی ہے وہ پوری کر کے تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ وَرَافِعُكَ، اور تمہیں بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف۔ آیت میں بعد کے واقعے کو پہلے بیان کیا ہے، بعد میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے کو پہلے بیان کیا ہے، بعد میں ہونے والے امر کو پہلے بیان کیا ہے، پہلے واقع ہونے والی چیز کو، واقعے کو بعد میں بیان کیا گیا۔ اس طرح آپ نے کل آیت سنی تھی، وَارْكَعِي وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اے مریم سجدہ کر اور رکوع کر۔ بعد میں کیے جانے والے کام کا ذکر پہلے کیا، سجدہ بعد ہوتا ہے، رکوع کے بعد ہوتا ہے، رکوع کا ذکر پہلے کیا اور رکوع کا اور سجدے کا ذکر بعد کیا۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اے مریم سجدہ کر اور رکوع کر، یہ اللہ نے فرمایا ترتیب بدل کر۔ لیکن حضرت مریم نے سجدہ کیسے کیا؟ پہلے رکوع کیا، بعد میں سجدہ کیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ کر اور رکوع کر۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اے عیسیٰ، اور تجھے بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، یہ آیت میں ہے۔ لیکن واقعہ کیسے ہوا اب تک کیا؟ پہلے رفع الی السماء کا کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلند کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، غوث اعظم کا یہ عقیدہ ہے، خواجہ احمدی کا یہ عقیدہ ہے، امام اعظم کا یہ عقیدہ ہے، سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ عقیدہ ہے۔ تمام اولیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات جسمانی کی حالت میں، حیات دنیاوی کی حالت میں، حیات حسی کی حالت میں، حیات حقیقی کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، جب وہ اس دنیا میں زندہ تھے، اسی زندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قبض روح کے بغیر، ان پر موت طاری کیے بغیر
آسمانوں پر بلند فرمایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اسی زندگی کے کنٹینیوینس کے ساتھ, اسی زندگی کے کنٹینیویشن کے ساتھ. جو زندگی جس زندگی میں وہ دنیا میں تھے, زمین پر تھے, اسی زندگی کے کنٹینیویشن کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر مقیم ہیں. چوتھے آسمان پر کچھ کھاتے نہیں, کچھ پیتے نہیں, سوتے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو آدمی, انسان یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق, اللہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی عطا فرماتا ہے. جس مخلوق کو اللہ چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے, اگرچہ کہ وہ کچھ نہ کھائے وہ زندہ رہتا ہے, کچھ نہ پیے وہ زندہ رہتا ہے, سونے کے بغیر وہ زندہ رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے, سینکڑوں برس ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں, حقیقی جسمانی مادی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ. اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت میں ہیں, اللہ کی یاد میں ہیں, اور اللہ کی فرما برداری میں آپ کا وقت گزر رہا ہے. کچھ کھاتے نہیں, پیتے نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا, زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پر آپ کو مقیم فرمایا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کا عرصہ گزاریں گے, پھر آپ کی وفات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ, میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور تمہیں آسمان پر اٹھانے والا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے, یعنی کافروں کی ایذا دہندی سے, کافروں کے تکلیف پہنچانے سے, کافروں کے نقصان پہنچانے سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں, آزاد کرنے والا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور اے عیسیٰ, جو تم کو فالو کرنے والے ہیں, تو جو تمہارے فالوورز ہیں, تمہارے متبع ہیں, تمہارے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, میں انہیں کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں, کافروں پر انہیں برتری دینے والا ہوں. جو تمہیں ماننے والے ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, انہیں میں کفار پر غلبہ اور کفار پر برتری عطا کرنے والا ہوں. الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے. ثم الی مرجعکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ثم الی مرجعکم, پھر میری طرف تمہیں لوٹنا ہے. اے عیسیٰ, تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو میری طرف لوٹنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جن پر تم جھگڑتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ہم قائل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام, تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی خبروں میں زندہ ہیں, انبیاء خبروں میں زندہ ہیں, ہر نبی اپنی خبر میں زندہ ہے, بغیر کھائے بغیر کچھ پیے وہ کیسے زندہ ہے؟ کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں, زندہ کیسے ہے؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہے, کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں, کیسے زندہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو کھاتے بھی نہیں, پیتے بھی نہیں اور سوتے بھی نہیں, کیسے زندہ ہے؟ تنہا ہیں, کیسے زندہ ہیں؟ بندگان خدا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بہت سے لوگوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں,
بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت سے لوگوں نے یہ غلط عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے حضرت مریم، کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی بیوی مانا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 100,000 بار معاذ اللہ کا بیٹا مانا، اور 100,000 بار معاذ اللہ یہ مانا کہ اللہ سے مریم حاملہ ہوئی ہے، ان سے معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے جو پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان زن و شو کے تعلقات مانتے ہیں، معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ۔ عیسائی مسیحی علماء نے کہا ہے، علماء نے لکھا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو عرض کر رہا تھا یہ غلط عقیدہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ دیا، اختراع کیا۔ یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی بنیاد اکھاڑ دی، یہ فرما کر کے اللہ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جو انسان بیوی رکھتا ہے، جس کی زوجہ ہوتی ہے، وہ زوجہ کا محتاج ہوتا ہے، زوجہ کا ضرورت مند ہوتا ہے، اسے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیوی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور جو انسان بچے رکھتا ہے، جس کا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹی بیٹے کا محتاج ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، وہ ان سے مدد لیتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے مدد لیتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے مدد لیتی ہے۔ تو جس کی بیوی ہوگی، جس کے بچے ہوں گے، وہ محتاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ نہ زمین کا محتاج ہے، نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ چاند کا محتاج ہے، نہ سورج کا محتاج ہے، نہ دھوپ کا محتاج ہے، نہ سائے کا محتاج ہے، نہ ظلمت کا محتاج ہے، نہ نور کا محتاج ہے، نہ کسی انسان کا محتاج ہے، نہ کسی حیوان کا محتاج ہے، نہ ہوا کا محتاج ہے، نہ پانی کا محتاج ہے، نہ آگ کا محتاج ہے، نہ سمندروں کا محتاج ہے، نہ زمین کا محتاج ہے، نہ کسی ولی کا محتاج ہے، نہ کسی غوث کا محتاج ہے، نہ کسی قطب کا محتاج ہے، نہ کسی پیغمبر کا محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا نیاز مند نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، بے پرواہ ہے۔ جب کوئی مخلوق موجود نہیں، کوئی مخلوق موجود نہیں تھی، وہ موجود تھا، ہر مخلوق کے بغیر وہ موجود تھا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں۔ ہم موجود ہیں، جب سے موجود ہیں، ہزاروں مخلوقات کے ہم محتاج ہیں، ہزاروں اللہ کی مخلوقات کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، خسر کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہے، چاہنے والوں کی ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے، حلقہ احباب کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، شاگردوں کی ضرورت ہے، مریدوں کی ضرورت ہے، پیروں کی ضرورت ہے، دعا کرنے والوں کی ضرورت ہے، دادا دادی نانا نانی کی ضرورت ہے، نوکر کو یجمان کی ضرورت ہے، یجمان کو نوکر کی ضرورت ہے، گاہک کو بیوپاری کی ضرورت ہے، بیوپاری کو گاہک کی ضرورت، مقرر کو سامعین کی ضرورت ہے، سامعین کو مقرر کی ضرورت ہے، امام کو مقتدیوں کی ضرورت ہے، مقتدیوں کو امام کی ضرورت ہے۔ بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی کسی جہت سے کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے اس نے بار بار کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے
تمہارے لیے مسخر کیا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں. خلق لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے اے مخلوق تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو پیدا فرمایا. اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے زمین پیدا کی ہے، آسمان پیدا کی ہے، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سب تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری، دوستاں را کجا کنی محروم تو کے با دشمنا نظر داری. اے کریم کہ از خزانہ غیب، حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے وہ کریم، اے وہ کریم، اللہ تعالیٰ سے خطاب فرماتے ہیں اے وہ کریم، اے کرم کرنے والے، اے ایسے کرم کرنے والے کہ از خزانہ غیب، کہ تو غیب کے خزانے سے، تیرا جو غیب کا خزانہ ہے غیب میں اس خزانے سے، گبر و ترسا وظیفہ خرداری، آتش پرستوں کو اور عیسائیوں کو تو وظیفہ خرداری، آتش پرستوں کو اور عیسائیوں کو تو پینشن دے رہا ہے، یعنی ان کو فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے، ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، دھڑکنیں دے رہا ہے، اگرچہ کہ وہ آتش پرست ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں، مسلمان نہیں، اگرچہ کہ وہ عیسائی ہیں، مسلمان نہیں، ان کو تو زندگی کی ہر سہولت فراہم کرتا ہے. ایسا کریم ہے تو، اے کریم ہے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری، دوستاں را کجا کنی محروم. اے پروردگار، اے اللہ تعالی، تو اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، تیرا نام لینے والوں کو، تیرے رسول کے متبعین کو کہاں محروم کرے گا اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے. تو کے بعد دشمنا نظر داری، تو دشمنوں پر نظر کرنے والا ہے، نظر کرم کرنے والا ہے، دشمنوں کی بگڑی بنانے والا ہے، دشمنوں کی پکار سننے والا ہے، ان کی حاجتیں برلانے والا ہے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن، ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن. اے مسلمان، اے مصطفیٰ کے فرما بردار مسلمان، اے مصطفیٰ کے نام لیوا مسلمان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی فرما برداری کے لیے اس دنیا میں بھیجا. حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں بھیجا. ابرو بادو مہو خورشید و فلک، یہ ابر، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، ایسی مخلوقات اللہ کی در کارند، یہ مخلوقات کام میں لگی ہوئی ہیں. ابر کام میں لگا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا اس کام میں لگا ہوا ہے. ہوا اپنا کام انجام دے رہی ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا وہ کام انجام دے رہی ہے ہوا. چاندنی بکھیر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا، اللہ نے جس کام کے لیے اسے پیدا کیا کر رہا ہے. سورج جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا فرمایا وہ کام کر رہا ہے، روزانہ صبح مشرق سے اگتا ہے اور اپنی روشنی سے پوری دنیا کی اندھیریوں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے. سورج کے اجالے، یہ کیا اجالے ہیں؟ سورج کے اجالے سے کفر کی تاریکیاں مٹتی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی تعلیمات سے پھیلے ہوئے اجالوں سے کفر کی اندھیریاں مٹ جاتی ہیں. ان کی یادوں کے اجالے اگر ہمارے ساتھ رہے، پیارے نبی کی یادوں کے اجالے اگر ہمارے ساتھ رہے، مصطفیٰ کی تعلیمات اور ارشادات کے اجالے اگر ہمارے ساتھ رہے، خدا کے نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے اجالے اگر ہمارے ساتھ رہیں، تو یہ اس دنیا میں بھی اندھیرے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور وہاں بھی کفر کی ظلمتیں اور ہماری اعمال کی تاریکیاں اور جہنم کی تاریکیاں ہمارے قریب نہیں پہنچ سکتی. اجالے اپنی یادوں کے، شاعر کسی کے لیے کہہ رہا ہے، میں تو اپنے پیارے حبیب جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ یا حبیب اللہ، اے ہاشمی سردار، اے ہاشمی گھر کے اجالے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ ڈاکٹر بشیر بدر کا شعر ہے، مشہور شعر ہے، اجالے اپنی یادوں کے، غزل کا شعر ہے، میں تو اسے نعت کے طور پر بولوں، نعت کے شعر ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمارا دل، مطلع ہے اس غزل کا، ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے۔ سویرے کے سورج کو سنہرا جام کہہ رہا ہے شاعر۔ ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے۔ یاد مصطفیٰ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک، ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہیں وہ اس مقصد میں لگی ہوئی، وہ کام کر رہی ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ ابر، ہوا، سورج، چاند، آسمان، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ ہوئی۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، ساری کائنات پیدا کی ہے کس کے لیے؟ تاکہ انسان ایک وقت کی روٹی حاصل کرے اور کھائے، پھر دوسرا وقت آئے تو دوسرے وقت کی روٹی اسے مل جائے، 3 وقت کھائے، 2 وقت کھانے والا 2 وقت کھائے۔ اے انسان، تجھے روٹی پہنچانے کے لیے اتنا بڑا نظام کائنات چل رہا ہے۔ سورج نہ ہوتا تو تیرے ہاتھ میں روٹی کیسے آتی؟ سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، ہوا نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، ابر نہ ہوتا، بارش نہ ہوتی، یہ نظام پورا سسٹم نہ ہوتا تو زمین سے گیہوں کیسے برآمد ہوتی؟ گیہوں سے زمین سے گندم کیسے برآمد ہوتی؟ تو یہ تجھے غذا ملے، اس واسطے اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا، تا تو نانے بکفاری۔ اللہ نے ایک نظام پیدا کیا تاکہ تجھے تیری غذا ملے، خوراک ملے، خوراک ملے، غفلت نہ ہوئی۔ اور جب تو کھائے اللہ کی دی ہوئی نعمت، روٹی کھائے، چاول کھائے، گوشت کھائے، انڈا کھائے، رمضان مبارک میں تو کیا کیا کھاتا ہے مسلمان، بس افطار میں تو بس کھانا ہی کھانا ہے، پھر اس کے بعد پھر کھانا ہی کھانا ہے، پھر سحری کھانا ہی کھانا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کھانے کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، کھائیے، اللہ نے دیا ہے، کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کھانے کے بعد، اور اللہ کا شکر کھانا کھانے کے بعد، اے اللہ تیری بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے، یہی کہنا شکر نہیں ہے۔ یہ شکر جو ہے یہ مستحب شکر ہے۔ یہ فرض شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو عبادتیں آپ پر فرض کی ہیں وہ فرض عبادتیں ادا کرنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ فرض شکر ہے۔ جو عبادتیں واجب ہیں آپ پر وہ عبادتیں ادا کرنی ان کے وقت میں، ان کی ادائیگی کے وقت میں، تو یہ واجب شکر ہے۔ جو سنت مؤکدہ عبادتیں ہیں ان کے وقت میں وہ عبادتیں ادا کرنا، یہ سنت مؤکدہ شکر ہے۔ بندہ مسلمان کی ساری زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی تگودو، اس کی اللہ کی فرما برداری، رسول کی پیروی، یہ سب اللہ کا شکر ہے۔ شکر کا کوئی شکر فرض ہے، کوئی شکر واجب ہے، کوئی شکر سنت مؤکدہ ہے، کوئی شکر سنت غیر مؤکدہ ہے، کوئی شکر جو ہے وہ مندوب ہے، مستحب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، زنا سے بچے، چوری سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے۔ اللہ کے بندو، گناہ کبیرہ جو ہیں وہ کیا ہیں جانو، اور ان سے سختی سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ چوری سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، حسد سے بچو، کبر سے بچو، تکبر جسے کہتے ہیں اس سے بچو۔
اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ہمیشہ منہمک رہو، مصروف رہو. اسی کا نام زندگی ہے. اپنی زندگی سے خدا کو راضی کرنا ہی مسلمان کی زندگی ہے، رسول اللہ کے غلام کی زندگی ہے، غوث اعظم کے مرید کی زندگی ہے، خواجہ اجمیری کے نام لیوا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے در کے فقیر کی زندگی ہے. بندگان خدا عرض کر رہا تھا ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارم تاکو نانے بکفاری و بغفلت نہ کوئی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ شکر ساری اطاعت خدا بندی شکر یہ ہے. حضور کے اتباع کا دوسرا نام، حضور کے مکمل اتباع کا دوسرا نام مکمل شکر خدا بندی. ہم از بہرے تو سرگشتہ و فرما بردار. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے انسان، اے مسلمان، سب تیرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کام میں لگے ہوئے. ساری کائنات کام میں لگی ہوئی. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہوا نے کام نہیں چھوڑا، زمین نے رویدگی نہیں چھوڑی، اگانے کا عمل زمین نے نہیں چھوڑا. سورج برابر وقت پر آتا ہے. جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تب بھی مشرق سے سورج نکلتا تھا اپنے طلوع ہونے کے وقت میں. مغرب میں جب ڈوبنا ہوتا ہے، اسے غروب کا وقت آتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی چاند 14ویں میں برابر نظر آتا ہے، 14ویں کی رات میں پوری تابانیوں کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اللہ نے جسے جو کام دیا ہے وہ کام کرے گا. تو ہم از بہرے تو سرگشتہ و فرما بردار. ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے لیے سارا نظام چل رہا ہے، سب کام کر رہے ہو، سب مصروف عمل ہے. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمانا بری. یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی، یہ معقول بات نہیں ہوگی کہ تو اگر مصطفیٰ کی غلامی میں کامل ثابت نہ ہو، کھرا نہ اترے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے بچایا اور آسمان پر بلند کر لیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، زوجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ بے نیاز ہے. اگر اس کا کوئی بیٹا ہو تو اللہ اس کا نیاز مند ہو جائے گا. بیٹے کی باپ کو ضرورت ہوتی ہے، باپ کی بیٹے کو ضرورت ہوتی ہے. معاذ اللہ، اللہ کسی کا نیاز مند ثابت نہیں ہو سکتا. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. ہم رشتہ داروں کے نیاز مند یعنی ضرورت مند ہوتے ہیں. اپنے نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کوئی نہیں ہے، سب کسی اور ملک میں ہیں، میرے سب رشتہ دار دبئی میں ہیں یا فلاں ملک میں یا فلاں ملک میں اکیلا یہاں ہوں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے نیاز، اللہ الصمد لم یلد. اللہ بے نیاز ہے، اسے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں. جب بیٹا بیٹی نہیں تو پوتا، نواسا، نواسی، پوتی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور پھر فرماتا ہے کہ لم یلد اور اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی والد نہیں، والدہ نہیں. اور دیگر مقامات پہ کہا کہ لم تکن لہ صاحبہ، لم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی زوجہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے. وہ نور ہے، نور کا کوئی باپ اور کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اللہ نور، ایسا نور ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں، بیٹا نہیں، وہ بے نیاز، سب اس کے نیاز مند ہے. شاعر کہتا ہے کہ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندے پاک. اے مولا، تو جس خاک کو چاہے، جس مٹی کو چاہے، تو اسے اس مٹی سے وہ انسان بنا دے جو ولی کہلائے، وہ انسان بنا دے جو نبی کہلائے، وہ انسان تو جس مٹی کو چاہے، تو جسے جو بنانا چاہے بنا دے مٹی سے.
حضرت آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو، پیغمبروں کے باپ کو، انسانوں کے باپ کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، تو چاہے تو مٹی سے ولی بنا دے، ہاں، بڑے سے بڑا مقبول بارگاہ بندہ بنا دے۔ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو بناؤں، میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے۔ اگر تو ناراض ہو جائے تو کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں جس کے پاس میں اور اسے خدا مانوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تو نے اپنے در سے مجھے اٹھا دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ چھوڑے گر تو بتا کون سنبھالے مجھ کو، کر لیا ہے مجھے اپنا تو نبھا لے مجھ کو۔ چھوڑے گر تو بتا کون سنبھالے ہم کو، کر لیا ہے ہمیں اپنا تو نبھا لے ہم کو۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کیسے پیدا ہوئے یہ پوچھتے ہیں لوگ، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی لیے انہوں نے کیا گھڑ لیا اپنی طرف سے عقیدہ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، معاذ اللہ۔ اور آج بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سن آف گاڈ ہے، خدا کے بیٹے۔ سن آف میری بھی مانتے ہیں، سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھ میں؟ یہ غلط عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے قرآن نے جا وجہ کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ وہ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا ہے، جننے سے جنے جانے سے وہ پاک، اس کی مخلوق فرشتہ نہ، فرشتے کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے، نہ کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ بیوی ہوتی ہے، نہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کوئی باپ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کوئی ماں نہیں، ماں باپ کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مٹی سے انہیں بنایا۔ تو انسان کو بننے، اللہ کو پیدا کرنا ہے کسی انسان کو، تو ماں باپ کے ذریعے ہی پیدا کرنے پر اللہ مجبور نہیں ہے کسی انسان کو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہی ہے جو آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد اس جسم کو کہا کون آدم بن جا، فیکون، کو بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اب بہت بڑا دلچسپ، بڑا مبارک قصہ آ گیا۔ عیسائیوں نے، نجران کے رہنے والے عیسائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک نہیں کہا، حضور کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے، کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ غلط ہے، دین مسیحی عیسائی دین جو ہے وہی صحیح ہے، کرسچینٹی جو ہے وہی صحیح ہے، اسلام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، حضور کار تبلیغ شروع فرما چکے ہیں، دین کو پیش کر رہے ہیں، اشاعت دین میں مصروف ہیں، صحابہ دین کی دعوت دینے میں مصروف ہیں۔ اس کے باوجود لوگ نہ مانے تو عیسائی نجران کے جو ہیں انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کے بارے میں اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے اور مسیحیت عیسائیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کا رسول بتاتا ہے اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ نے انہیں انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ اور مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہے، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ معاذ اللہ اللہ رب العزت ہے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ تو نصارہ نجران یہی کہتے رہے کہ ہم اپنے عقائد پر قائم ہیں، ثابت قدم ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے مصطفیٰ، اتنا دین کو تم نے سمجھا دیا، روز روشن کی طرح اسلام کی حقانیت سامنے آ گئی، صداقت سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی پادری، کوئی عیسائی رہبر رہنما کہلانے والا عیسائیوں میں تم سے جھگڑا کرے، دین اسلام کو نہ مانے، تمہارے عقائد حقہ کو نہ مانے، تو تم کیا کرو؟ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس تو صحیح علم موجود ہے، تم نے علم کو پیش بھی کر دیا، سنا بھی دیا، بتا بھی دیا، دلائل کی روشنی میں، براہین کے اجالے میں، اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تمہارے دین کو، فقل، تو اے مصطفیٰ تم فرماؤ، اپنی مبارک زبان سے فرماؤ، فقل، یہ دعوت مباہلہ ہے، دعوت مباہلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مجادلہ، مناظرہ جسے کہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا، دو فریق آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، دو جماعتیں، ایک جماعت اپنا نظریہ پیش کرتی ہے، دوسری جماعت اپنا نظریہ پیش کرتی ہے۔ قادیانی آتے ہیں اور سنی حضرات علماء اہل سنت و جماعت آتے ہیں۔ قادیانیوں پر اعتراض کرتے ہیں، قادیانی جواب دیتے ہیں، پھر ان جوابوں کو اہل سنت و جماعت رد کر دیتے ہیں۔ اس طرح اہل سنت و جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عظیم عطا فرماتا ہے۔ غلط فرقے والے آتے ہیں، صحیح فرقے والے ان کا رد کرتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے مناظرے کے کلپس بھی دیکھے ہوں گے، یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ ایک ہوتا ہے مباہلہ، مناظرے میں ایک دوسرے پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، مباہلے میں لعنت بھیجی جاتی اور عذاب کی دعا کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ تم پر عذاب نہیں دیتا۔ یہ مباہلے کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جہاں فروعی اختلاف ہوتا ہے وہاں مباہلہ نہیں ہوتا مناظرے کے اندر، جہاں اصولی اختلاف ہوتا ہے، کفر و ایمان کی جہاں جنگ ہوتی ہے، جس مناظرے میں کفر و اسلام آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، وہاں جو ہے مباہلے کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ عیسائی مصطفیٰ تمہیں غلط بتا رہے ہیں، تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو ان سے کہو تعالو، آ جاؤ، اے عیسائیو آ جاؤ، اپنے علماء کے ساتھ آ جاؤ، اپنے رہبروں کے ساتھ آ جاؤ، پیشواؤں کے ساتھ آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جائیں گے، ونساءنا ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، تم خود آؤ تمہارے اپنوں کے ساتھ، ہم آئیں گے اپنوں کے ساتھ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم میں جو جھوٹا ہوگا ہم اس پر اللہ کی لعنت اتاریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ نجران سے
کو بات پہنچا دی کہ فلاں دن مباہلہ ہوگا، میں آؤں گا، میرے اپنوں کے ساتھ اور تم اپنوں کے ساتھ آنا، تمہاری عورتوں کے ساتھ۔ سرکار دو عالم سے ادھر عیسائی نکلے اپنے مقام سے، عیسائیوں کا جو بڑا پوپ تھا، پادری تھا، وہ آیا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ ہیں۔ انفسنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، حضور بھی ہیں، مردوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور کے ساتھ ہیں۔ شیر خدا علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، حیدریم خلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ یہ ہے عامریوں کی پکار، نعرہ۔ ہم علی کے دیوانے ہیں، ہمارا سلسلہ، ہمارا منتہا، ہمارے سلسلے کی آخری منزل جو ہے علی ہے، حضور کے بعد حضرت علی مرکز ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا مولا علی کرم اللہ وجہہ، ہم علی والے ہیں، اس لیے نبی والے ہیں، علی والے ہی نبی والے ہوتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ ہے اور حضور ہیں، حضور کے ساتھ حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، نساء نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے، خاتون محشر، خاتون جنت، حضور کی صاحبزادی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ساتھ، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ۔ حضور اپنے گھر سے چلے، ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا، حضرت علی ساتھ ساتھ میں، حضرت فاطمہ الزہرا پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ یہ پنجتن کا قافلہ، جو میدان مقرر کیا گیا، جو جگہ مقرر کی گئی، وہاں حضور آئے۔ ادھر عیسائی رہنما جو سب سے بڑا تھا وہ آیا، نصارہ نجران کا بہت بڑا۔ جب اس نے نظر ڈالی، حضور کا چہرہ انور دکھائی دیا، مولا علی نظر آئے، حضرت حسن حضرت حسین دور سے اس نے دیکھا تو چیخ کے کہا، اے عیسائیو، ان سے مقابلہ نہ کرو، اس مقابلے میں بددعا دیتا ہے ہر ایک دوسرے فریق کو، ایک فریق دوسرے فریق کو بددعا دیتا ہے۔ اگر یہ عیسائیوں کے خلاف بددعا کریں گے تو روئے زمین سے عیسائیت مٹ جائے گی، مسیحیت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ عام آدمیوں کے چہرے نہیں ہیں، عیسائی ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بشر عام بشر نہیں ہے، یہ خیر البشر ہیں، یہ علی ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں، یہ حسن ہے عام انسان نہیں، یہ حسین ہے عام انسان نہیں۔ اس نے کہا چیخ کر کہ عیسائیوں، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے اور یہ ہمارے حق میں بددعا کریں گے تو قیامت تک عیسائیت مٹ جائے گی، عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا روئے زمین سے۔ تو ویسے ہی واپس ہو گئے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو پنجتن سے کوئی جیت نہیں سکتا، جس کے حامی پنجتن ہوں، جس کے حامی محمد رسول اللہ ہوں، جس کے حامی علی ہوں، جس کے حامی فاطمہ ہوں، جس کے حامی حسن ہوں، جو حسن کا دامن تھامے ہوئے ہے، جو یا حسین پکارنے والا ہے، وہ نہ اس دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے، نہ اس دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے۔ میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی پنجتنی پنجتنی۔ بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھنے والے
ہونے پر یہودیوں کو بڑا ناز تھا، عیسائیوں کو بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اے یہودیو اے عیسائیو، ابراہیم کا دم بھرتے ہو تم؟ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ان کے عقائد جو ہیں نہ عیسائی عقائد تھے نہ یہودی عقائد تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم کے عقائد وہ تھے جو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، ان کا ایمان وہ تھا جو محمد رسول اللہ عام کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ وما کان من المشرکین، یہودی بھی مشرک ہیں، عیسائی بھی مشرک ہیں، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا جو دین حنیف ہے وہ عین دین ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو مصطفیٰ پیش کر دیا۔ اگر تمہیں ابراہیم سے محبت ہے تو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ان کے پیروکار بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم سے محبت کرنے کے زیادہ حقدار، ابراہیم کا نام لینے، ان کی تعریف کرنے کے زیادہ حقدار، ابراہیم سے اپنی نسبت بتانے کے زیادہ حقدار، ابراہیم کی محبتیں لینے کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دین ابراہیمی کو اپنانے والے بنے، مسلمان لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تب ان کے دین کو جنہوں نے مانا وہ لوگ۔ اس کے بعد وَهَذَا النَّبِي، یہ حاضر نبی کا خطاب کس کی طرف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم کے زیادہ قریب کون ہیں؟ وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بنے۔ اور ابراہیم سے زیادہ قریب کون ہے سب میں؟ حاضر نبی، یہ نبی تو ابراہیم کے خون سے بنے، ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھنے والے۔ اور روایتوں میں آیا، میں نے کئی تفسیروں میں بیان بھی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم حضور سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ، آپ کی گفتگو، آپ کا خد و خامت، آپ کا انداز گفتگو، آپ کی صورت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ حاضر نبی، ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں یہ نبی، والذین آمنوا، اور اسے ماننے والے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، یہ صحابہ کرام جو ہیں سب کے سب یہ ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں۔ ابراہیم کی محبتوں کے حقدار یہ زیادہ ہیں، ابراہیم سے محبت جتانے کے یہ زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالی نے ہمیں دین حنیف عطا فرمایا۔ ہم کس کی ملت پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ملت کیا ہے ہماری؟ ملت کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، یاد رکھیں۔ ملت کیا ہے ہماری؟ ملت ابراہیمی۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اب جنگ احد کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب تم اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر والوں سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مسلمانوں کو میدان جنگ میں جا کر مسلمانوں کو ان کے جنگ کرنے کے مقامات پر قائم کرتے ہوئے۔ احد ایک مقام ہے مدینے سے قریب، ایک زمین کا حصہ ہے، وہیں جبل احد بھی، احد کا پہاڑ بھی موجود ہے، احد کا پہاڑ بھی موجود ہے، جبل احد آج بھی موجود ہے، جس پر حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے، اور جبل احد وہ پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبه، احد جبل یحبنا ونحبه، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، پتھر بھی حضور سے محبت کرتا ہے، پہاڑ پتھر ہی تو ہے، پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اور حضور اس کی محبت کو جانتے ہیں، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبه، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہاڑ بھی اگر حضور سے محبت کرے تو حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ انسان اگر حضور سے محبت کرے تو حضور کیسے محبت نہیں کریں گے؟ اور جس انسان سے حضور محبت کرے تو اب اس انسان کو نہ اس دنیا میں کوئی پریشانی ستا سکتی ہے، نہ اس دنیا میں وہ ناکام و خائب و خاسر ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو اے مصطفیٰ، اے پیارے حبیب، اس واقعے کو کہ جب تم غدا یغدو، غدا یغدو کے معنی صبح صبح نکلنا، صبح سویرے جب تم نکلے اپنے گھر سے، من اہلکا، من اہلکا، یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل کا لفظ ہے۔ اہل بیوی کو کہتے ہیں، اہل بیوی کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں تھے، اس کمرے سے نکلے۔ عائشہ جو حضور کی اہل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کمرے سے، ان کے حجرے سے نکلے صبح اس وقت جنگ کے لیے، میدان احد میں جا کر جنگ کرنے کے لیے کفار سے حضور نکلے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اہل بتا رہا ہے حضور کی قرآن، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اہل بیت ہیں، گھر والی ہیں، تو ازواج نبی بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور احد کے مقام میں پہنچ کر حضور نے کہہ دیا کہ تم یہاں کھڑے رہو، یہاں کھڑے رہ کر جنگ کرو تم۔ تو صحابہ کو کی ترتیب کر دی کہ یہ یہاں رکے گا، یہ پہلی صف میں آئے گا، یہ دوسری صف میں آئے گا، یہ تیسری صف میں، پہلی صف اتنے لوگوں سے بنے گی، دوسری صف اتنے لوگ، اتنے صحابہ سے بنے گی۔ مقاعد وہ ادا کیا ہوگی؟ حضور میدان جنگ میں منبر پر چمکنے والا آفتاب نبوت میدان میں چمک رہا ہے، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، کبھی وہ منبر پر نظر آتا ہے اور کبھی وہ محاذ پر، فرنٹ پر، مورچے پر، بیٹل فیلڈ میں نظر آتا ہے، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے۔ وہ سر بسجدہ بھی مسجد میں، مسجد نبوی میں وہ سجدے میں سر جھکائے ہوئے نظر آتا ہے، وہ سر بکف بھی میدان جنگ میں ہتھیلی پر اپنا سر لیے ہوئے وہ دکھائی دیتا ہے، کفار کو تحقیق کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی۔ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین، جب تم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو میدان میں پہنچ کر ان کو قائم رہنے کا حکم دیا، تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا تھا مصطفیٰ تمہاری باتیں، اللہ سن رہا تھا، اللہ سننے والا ہے۔ تم اپنی مقدس زبان میں کیا کہہ رہے تھے، اپنے پیارے لہجے میں کیا کہہ رہے تھے، علیم، اور جان رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان، اللہ جانتا تھا کہ تم کون ہو، کیا ہو، کس کا مظہر ہو، کس کے جمال کا آئینہ ہو۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو احد میں کیا ہوا؟ سرکار پہنچے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور حضور نے
حضرت جبیر کو، عبداللہ ابن جبیر کو ایک گھاٹی میں کھڑا کر دیا. وہاں ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کا مطلب دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، ادھر بھی پہاڑی ہے ادھر بھی پہاڑی ہے، بیچ میں زمین ہے. اس گھاٹی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے 50 صحابہ کو جو تیر انداز تھے، تیر چلانے والے، وہاں روک دیا. یہ فرمایا کہ تم اس جگہ سے ہٹنا نہیں، میدان جنگ میں نہیں آنا، تم بس اسی گھاٹی میں رہنا. اور ان کا سربراہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کو بنا دیا. کہا کہ جنگ ختم بھی ہو جائے تو تم یہاں سے نہیں نکلنا، شکست ہو فتح ہو کچھ بھی ہو، یہاں سے تم نہیں ہٹنا جب تک کہ میں نہ کہوں کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے. خیر جنگ ہوئی، مسلمانوں کا اللہ نے فتح عطا فرمائی. فتح، اب فتح ہونے کے بعد مسلمان یعنی صحابہ کرام نے مال غنیمت جمع کرنا یا شروع کر دیا. مال غنیمت، کفار کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ان کے ہارنے کے بعد وہ مسلمانوں کا مال بن جاتا ہے. کفار کو کچھ لے کے آتے ہیں جنگ کے میدان میں، تو باہر کا ان کی عورتیں لوڈیاں بن جاتی ہیں اور ان کے مرد غلام بن جاتے ہیں جو پکڑ لیتے ہیں، جن کو پکڑ لیتے ہیں مسلمان، اور سامان ان کا سب مال غنیمت بن جاتا ہے. تو مال غنیمت جب جنگ فتح پر منتج ہوئی، جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ فتح. جنگ احد. جنگ بدر آپ کو معلوم ہے کب واقع ہوئی؟ جنگ بدر کون سے مہینے میں واقع ہوئی؟ نہیں معلوم ہے. جنگ بدر کس مہینے میں واقع ہوئی؟ بدر کی رمضان، 17 رمضان. اور جنگ احد شوال میں. یہ یاد رکھیں، جنگ بدر رمضان میں، جنگ احد شوال میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تو اللہ نے فتح عطا فرمائی، صحابہ کو فتح ملی، مال غنیمت جمع کرنے لگے صحابہ. یہ جو گھاٹی میں تھے 50 صحابہ، تیر انداز صحابہ، حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، جنگ تو ختم ہو گئی. اب تمام صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ ایک اہم کام ہے. اب جنگ تو ہو گئی، فتح مل گئی، اب ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں یہ گھاٹی کو چھوڑ کر وہاں پہنچنا چاہیے جہاں صحابہ ہمارے بھائی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. ہمیں بھی جانا چاہیے، ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ اجتہادی غلطی ہو گئی. صحابہ سے کیا ہوئی؟ 50 صحابہ سے کیا ہو گئی؟ اجتہادی غلطی ہو گیا. اگرچہ کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مت جاؤ، حضور نے فرمایا ہے، تاکید کی ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ مقام نہیں چھوڑنا، یہ گھاٹی نہیں چھوڑنی ہے. لیکن دوسرے صحابہ نے ان کی بات نہیں مانی. ان سے کیا ہو گئی؟ خطائے اجتہادی. خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، نہ گناہ صغیرہ ہوتی ہے نہ گناہ کبیرہ ہوتی ہے. خطائے اجتہادی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ جو خطا ہے. تو یہ خطائے اجتہادی ہو گئی صحابہ سے. صحابہ سے خطائے اجتہادی نہیں ہوتی ہے. تو وہاں سے صحابہ نکل گئے جہاں حضور نے کہا کہ یہ مقام نہیں چھوڑنا، نکل گئے. آخر کار کیا ہوا؟ کفار جو شکست کا کے بھاگے تھے، وہ پیچھے سے وہاں آئے جہاں وہ درہ تھا، وہ گھاٹی تھی. دیکھا کہ یہاں لوگ نہیں ہیں، تو اس راستے سے کفار آئے اور مسلمان جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر ایک حملہ کیا. اس طرح مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کچھ مسلمانوں کے جانیں گئی، یعنی کچھ مسلمان شہید ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنگ احد ہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا. مسلمان شکست نہیں کھائے. مسلمانوں نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جنگ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، نہیں، مسلمانوں کا نقصان ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ دکھا دیا کہ رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی اگرچہ کہ خطائی اجتہادی کے طور پر ہو وہ نقصان لاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ حملہ کرنے والوں کے سردار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ہاں تو یہ جنگ احد کا واقعہ ہوا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنگ احد میں بہت سے واقعات ہوئے. اب میں ان کا ذکر نہیں کرتا. مسلمان زیادہ پریشان ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہیں فتح عطا فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم بے سر و سامان تھے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی. کیوں؟ تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا, ہمارا محبوب تمہارے پاس تھا. فاتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بڑی مبارک بات آئی. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا, مسلمانوں پر احسان فرمایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. زمین ایمان والوں کو دی اللہ نے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ آتَاهُمُ الْأَرْضَ. اللہ نے زمین مسلمانوں کو دی, یہ احسان کیا اللہ نے, یہ نہیں فرمایا. زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, احسان نہیں جتایا. آسمان دیے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مسلمانوں کہ تمہیں آسمان دیے, یہ نہیں فرمایا. زمین دی, احسان نہیں جتایا. آسمان دیا, احسان نہیں جتایا. چاند دیا, احسان نہیں جتایا. سورج دیا, احسان نہیں جتایا. ہوائیں دی, احسان نہیں جتایا. فضائیں عطا فرمائی, احسان نہیں جتایا. زندگی جیسی نعمت دی, احسان نہیں جتایا. علم دیا, احسان نہیں جتایا. شعور دیا, احسان نہیں جتایا. انسانیت دی, یہ احسان نہیں جتایا. صحت دی, عافیت دی, دولت دی, برکتیں دی, احسان نہیں جتایا. ہر ایک نعمت عطا فرمائی, احسان نہیں جتایا. لیکن حضور کو عطا فرمایا, ہمیں حضور کا امتی اور حضور کو ہمارا رسول بنایا تو احسان جتایا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جبکہ ان میں ایک رسول کو پیدا کیا. زمین اللہ کا احسان ہے, آسمان اللہ کا احسان ہے, چاند اللہ کا احسان ہے, سورج اللہ کا احسان ہے, ستارہ اللہ کا احسان ہے, روشنی اللہ کی احسان, اللہ کا احسان ہے, تاریکیاں اللہ کا احسان, اجالے اللہ کا احسان, صبح تڑکا اللہ کا احسان, ہر چیز اللہ کا احسان ہے. لیکن کسی چیز کا اللہ کا احسان ہے نہیں کہا. اللہ نے احسان کیا کہ یہ چیز تمہیں دی اے مسلمانوں, یہ نہیں فرمایا. حضور کو کہا کہ رسول کو جب مبعوث کیا تم میں یہ احسان, تو حضور کو احسان بتایا. کیا بات کہ دوسری چیزوں کو احسان نہیں کہا, حالانکہ ہر چیز اللہ کا احسان ہے, لیکن کسی دوسری چیز کو احسان نہیں بتایا. حضور کو احسان بتایا, حضور کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا یہ احسان بتایا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی حقیقت میں دین ایک ہی ہے, مصطفیٰ ہے. اصل اللہ کا احسان مصطفیٰ ہے, اور اس احسان سے اللہ کا ہر احسان نکلتا ہے. زمین احسان ہے, حضور کے نور سے نکلتی ہے. حضور ایسا احسان ہے جس سے اللہ کا ہر احسان نکلتا ہے. حضور اللہ کا وہ احسان ہے جس سے اللہ کا ہر احسان جو بندوں پر اللہ کرتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ہر احسان حضور کے نور سے پیدا ہوتا ہے. تو حضور کو جب ہم نے مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا. ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا, حضور کو مبعوث فرمایا. اور حضور ہم سے دور ہیں کیا؟ نہیں, حضور ہم سے دور نہیں ہے.
جسم پاک کے اعتبار سے حضور ہم سے دور ہیں، نور پاک حضور کا ہمیں میں موجود ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں موجود ہے۔ تم جاگ رہے ہوتے ہو تو بھی وہ تم میں موجود رہتا ہے، تم سو رہے ہوتے ہو بھی تو وہ تم میں موجود رہتا ہے، 24 گھنٹے وہ تم میں موجود ہے۔ اور وہ تم سو رہے ہوتے ہو اور تم میں جو نبی موجود ہے وہ سو رہا نہیں ہوتا، وہ سوتا نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ وہ تمہاری ہر پہلو سے حفاظت کرتا ہے، تم پر ہر پہلو سے نوازش کرتا ہے، تمہیں ہر پہلو سے چاہتا ہے۔ بچہ سو جاتا ہے، ماں جاگتی رہتی ہے، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا نگہبان، ہمارا نگران وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ جاگے اور ہم سوئے۔ تو حضور جب ہمارے ساتھ ہوں، کونین کا آقا، ثقلین کا تاجدار، شہنشاہ کونین ہر مسلمان کے اندر ہے، ساتھ ہے، تو ہم مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیماری تم سے دور ہے، بیماری کو شفا میں بدلنے والا آقا جناب محمد رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہے، تو نہ کرونا وائرس سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی دشمن کی دشمنی سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی دجالی قوت سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی یہود و نصارہ کی سازش سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، تم کما نہیں رہے ہو، کتنے میرے بھائی مسلمان ہیں، نوکریاں ان کی چھین گئی ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرمائے، غیب سے روزی عطا فرمائے، نوکریاں چھین گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ کتنے مسلمان ہیں جو فٹ پاتھ پر کچھ چیزیں بیچ لیتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں قید۔ کتنے مسلمان ہیں جو جن کی شاپس بند ہیں، جن کی دکانیں بند ہیں، 40 دن کا عرصہ ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مہربانی دیکھیے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، افطاری ہو رہی ہے، سحری ہو رہی ہے، افطار کے مزے لوٹ رہے ہیں، سحری کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی ہماری غذا میں، ہماری سحری میں، افطار میں۔ یہ کون کھلا رہا ہے؟ مصطفیٰ کی مہمان نوازی ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے دوست تم سے، جو میرے دوست بنگلور کے رہنے والے ہیں، وہ مجھ سے 40 دن ہو گئے ملے نہیں، میں ان سے ملا نہیں۔ سید سجاد عامری، سید سجاد عامری، گورپن پالا کے رہنے والے، نوری فاؤنڈیشن والے سید سجاد عامری، مسجد رسول عربی، مسجد رسول اللہ کے بانی سید سجاد، ان کے ساتھی شبیر اور کیا نام ہے مزمل، یہ سب لوگ، یہ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی، لیکن اب میں مدراس میں قید ہوں، وہ بنگلور میں قید ہیں۔ حسیبی شاہ صاحب، عبدالحسیب حسیبی شاہ، ہمارے والد گرامی کے خلیفہ، وہ 40 دن ہوئے ان کو میں نے دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، ہاں دیکھا ہے الحمدللہ، اس پر میں نے انہیں نہیں دیکھا، وہ تو مجھے واچ کر رہے ہیں ٹی وی پر الحمدللہ روزانہ، تو میں نے انہیں دیکھا نہیں، ہم جدا ہیں، ہم دور ہیں ایک دوسرے سے۔ وراثت اللہ شاہ عامری، جمال اللہ شاہ صاحب کے بڑے فرزند، وہ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، میں نے انہیں دیکھا نہیں، 40 دن کا عرصہ ہو گیا تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہم جدا ہیں دوستوں سے، لیکن رسول اللہ ہمارے دوستوں سے جدا نہیں ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس سے محبت کرو جو تنگی میں، کشادگی میں، عید میں، برات میں، خوشی میں، غم میں، ہر حالت میں تمہارے ساتھ رہے۔ اور رسول اللہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَعْلَمُوا أَنَّ مَعَكُمْ رسول اللہ نہیں فرمایا، رسول اللہ تمہارے ساتھ ہیں یہ جانو نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ یہ جانو کہ رسول اللہ تم میں ہیں۔ ساتھ جو رہتا ہے وہ ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے، جو اندر رہتا ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو بندگان خدا، عرض کردہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں، عیسیٰ کو ماننے والے مسلمانوں کو کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں، محمد رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے اندر
موسیٰ علیہ السلام نہیں، محمد رسول اللہ ہے۔ اور حضور کو ماننے والے مسلمانوں کے اندر بھی حضرت آدم نہیں، حضرت شیش نہیں، حضرت ادریس نہیں، حضرت یحییٰ نہیں، کون؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ ہمارے اندر رکھا بھی تو کسے رکھا؟ سرور کونین کو رکھا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول جو ہیں ایمان والوں ہی میں مبعوث ہوئے۔ ایمان یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں ایمان والوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو رہبر کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کو پڑھ کر سنائے اپنے شاگردوں پر، مریدوں پر، معتقدوں پر، اور قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے۔ تزکیہ، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پیر کے پاس مرید آتا ہے تو مرید میں جو عیب ہو پیر اسے دکھائے۔ وہ داڑھی مونتا ہے، مرید داڑھی مونتا ہے تو پیر پر فرض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تو داڑھی مونتا ہے، داڑھی مونڈا ہے تو، میں دیکھ رہا ہوں کئی مہینوں سے تو داڑھی مونڈ رہا ہے، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے داڑھی مونڈنا، داڑھی مونڈنے کا عادی ہے تو، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو فاسق ہے، فاسق معلن ہے، تیری گواہی قابل قبول نہیں، تو مردود الشہادہ ہے۔ اب جو تیرے پیچھے تجھے داڑھی منڈا کہے گا وہ غیبت کرنے والا نہیں ہوا، یعنی وہ تیری غیبت کرنا، تیرے پیچھے تجھے داڑھی منڈا کہنا، یہ غیبت، ایسی غیبت سے کوئی وبال ہونے والا نہیں، ایسی غیبت جائز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیر کو چاہیے کہ مرید کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں ان سے مرید کو آگاہ کرے۔ مرید نماز نہیں پڑھتا، پیر صاحب تاکید نہیں کرتا، یہ کوئی پیر ہے؟ مرید شرابی ہے، پیر صاحب جانتے اسے نصیحت نہیں کرتے۔ مرید جواری ہے، اسے روکتے نہیں جوا بازی سے۔ مرید بدنظری کرتا ہے، پیر صاحب دیکھتے اسے روکتے نہیں۔ مرید گالی بکتا ہے، پیر صاحب روکتے نہیں۔ مرید سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، پیر صاحب روکتے نہیں۔ یہ تزکیہ پیر صاحب کو چاہیے کہ اصلاح کریں اپنے مرید کی، تزکیہ کریں، ان کے ظاہر کو اصلاح کریں، باطن کا بھی تزکیہ اور اصلاح کریں۔ پیر جو ہوتا ہے وہ جانشین پیغمبر ہوتا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی، پیر کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کو صحیح پڑھنے والا، قرآن کے صحیح معنی بتانے والا، قرآن کے مفاہیم بتانے والا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرنے والا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دینے والا اور حکمت کی تعلیم دینے والا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ علم تصوف، علم باطن، عرفان جسے کہتے ہیں، والحکمہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں تھے، حضور کے آنے کے بعد کھلی ہدایت میں آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا وراثت اللہ شاہ کی بہن کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وراثت اللہ شاہ صاحب کی بڑی بہن، سب سے بڑی بہن جمال اللہ شاہ صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی کی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب رحیمی شاہ امینی کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، انہیں غیبی قوت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت دے، ان کے ایمان کو کمال بخش، دوام بخش مولا۔ پروردگارہ ان کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں بدلا۔ اے اللہ، ان کی عمر دراز فرما، ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب رحیمی شاہ امینی کی عمر دراز فرما۔ پروردگارہ ان کی اولاد کی تو حفاظت فرما، دونوں جہاں میں انہیں اور ان کے گھر والوں کو کامیاب و کامران کر۔ مجھ سے جن پیر بھائیوں نے
دعا کرنے کو کہا ہے، مولا ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں، نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھ پروردگار اس عالم اسلام سے اسے ہزاروں میل کے فاصلے پر رکھ مولا، اس بیماری کو تمام مسلمانوں سے دور کر دے مولا، تمام مسلمانوں کو دور رکھ مولا، تمام اہل سنت و جماعت کے فرزندان پر اس بیماری کے برے اثرات نہ پڑے مولا، ہم سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، جو میرے رشتہ دار بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار عطا فرما، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو میرے قریبی عزیز گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدنی کا نہیں ہے مولا، غیب سے انہیں روزی عطا فرما، غیب سے انہیں روزی عطا فرما، غیب سے انہیں روزی عطا فرما، ہم سب کی تمام جائز تمنائیں مولا، جو جن لوگوں نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے ان کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں مولا انہیں دونوں جہاں کی کامیابیوں سے مالا مال فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے گھر والوں پر رحم فرما، میری بیوی بچوں پر رحم فرما، اور مولا میرے بھائیوں پر، ان کی ازواج و اولاد پر رحم فرما، کرم فرما، اس خانقاہ عامری کے خانقاہ عامریہ کے ہر فرد پر رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، مولا ہمارا شرح صدر فرما، اے اللہ سنیت کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے مولا، تیرے دین متین کی خدمت کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما مولا، ہماری خدمت دین کو قبول فرما مولا، ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما مولا، اپنا خوف عطا فرما، شریعت پر پابند رہنے والا اور لوگوں کو شریعت پر پابند رہنے کا حکم دینے والوں میں ہمیں شامل فرما، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔